حضور تشریف نہیں لائے، انبیاء اپنے غلاموں کو اپنی امتوں کو ادب سکھا رہے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو حضور کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے۔ میری آج کے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس کا ادب خود خالق کائنات نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آوازوں پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان کی بارگاہ میں آواز اونچی کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیخ چیخ کر گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے ہو گئی بلند تو تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے ایک وقت کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون سی غلطی کی، اس کو شعور ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب اس غلطی کو ختم کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے، ہر غلطی کے بعد بندے کو شعور مل جاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بے ادبی والی غلطی ہے نا، رب فرماتا ہے کہ جب تم یہ غلطی کر لو گے نا، سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، اور دوسرا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال تباہ ہو چکے، رب ہم سے ناراض ہو گیا، مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، لا علمی کے اندر رہو گے، پھر کل قیامت کے دیہاڑے جا کے نکھیڑے ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، وفاداروں کو الگ کر دیا جائے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کس وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت انبیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو سکھاتے رہ گئے۔ جب حضور دنیا پر تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ، حضور کو ماننے والے حضور کے غلاموں کو اللہ رب العالمین نے حضور کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا۔ حضور کی بارگاہ کا ادب رب نے خود سکھایا۔ حضور تشریف نہیں لائے، انبیاء اپنے غلاموں کو، اپنی امتوں کو ادب سکھا رہے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو حضور کی بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھا رہا ہے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اب تم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اس بارگاہ میں بیٹھے ہو جو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ مقام رکھنے والی ہے، اس مقام پر بیٹھے ہو۔ جب تم اس مقام پر آ جاؤ تو تمہارے سانس بھی اونچے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہوگا، میرے محبوب کے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں کا علم، تمہارے دلوں کے اندر جو بھی بات ہوگی میرے محبوب کو اس کا بھی علم ہو جائے گا، میرا محبوب خود ہی ارشاد فرما دے گا، میرا محبوب خود ہی ارشاد فرما دے گا۔ تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کا مقام ہی یہی ہے کہ میرے محبوب کی جو نظر ہے تمہارے دلوں پر ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہوگا میرا محبوب خود ہی ارشاد فرما دے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور ہے تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے غوث کتب اولیاء کرام جب گنبد خضرا کی حاضری کے لیے جب مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں جاتے ہیں تو اپنا سانس بھی بلند نہیں کرتے کہ کہیں ہماری سانس بلند ہو جائے اور حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو وہاں پر اپنے سانس بھی مؤدبانہ طریقے سے لیتے ہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے یہ عرش معلیٰ کے نیچے ابادب جگہ ہے، اور اس جگہ کا ادب خود خالق کا کائنات اپنے بندوں کو سکھا رکھا ہے کہ جب تم وہاں پر پہنچ جاؤ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا جو ادب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھو، سانس بھی تم سنبھل کر لو، اور جملے بھی تم نے اپنی آواز اپنی زبانوں سے نکالنے گئے تو ان جملوں کو بھی ترتیب دے کر بولو کہ کہیں جملے ایسا نہ نکل جائیں، آواز کہیں اونچی آواز سے نہ ہو جائے تمہاری حضور کی آواز سے اور بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں تم حضور کی بارگاہ میں جا کر نقصان نہ اٹھا بیٹھو، بلکہ جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ تمہارے سانس بھی مؤدبانہ طریقے سے آئیں اور تمہارے جو جملے ہوں، تمہاری جو آواز ہو، اس کے اندر بھی ادب جھلک رہا۔